الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم روزے کے چند مسائل آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ مسائل رمضان سے پہلے سیکھ لیں، کیونکہ یہ مسائل آپ لوگوں کو پیش آئیں گے، تو برائے مہربانی یہ خود بھی سیکھ لے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اب ہم روزے کے مسائل بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اگر اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو پہلا مسئلہ ہے منہ میں پانی یا کلی کے بارے میں۔ وضو میں کلی کرنا تو جائز ہے، لیکن روزہ دار کے لیے روزہ دار مبالغہ نہ کریں۔ اگر پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزہ دار شخص وہ مبالغہ نہ کرے، کیونکہ حلق میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا وضو میں جائز ہے۔ زیادہ زور سے ناک میں پانی چڑھانا مکروہ ہے۔ اگر دماغ یا حلق تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ نمبر 3، آنکھ میں دوا یا قطرہ لگانا۔ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، کان میں دوا ڈالنا۔ اگر دوا اندر پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، دانت نکالنا یا اس کا علاج کرنا۔ دانت نکلوانا تو جائز ہے، لیکن خون یا دوا حلق میں نہ جائے۔ اگر حلق میں جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، خون نکلوانا، یعنی ٹیسٹ کے لیے۔ خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت زیادہ کمزوری ہو تو مکروہ ہے، یعنی کوئی شخص ہے وہ بہت کمزور ہے تو اس سے خون نکلوانا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 7، خوشبو اور عطر وغیرہ لگانا۔ خوشبو لگانا روزہ دار کے لیے تو جائز ہے۔ عطر سونگھنا یہ بھی جائز ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 8، بیڑی سگریٹ نسوار وغیرہ کرنا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان اشیاء سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ بھی لازم ہو سکتا ہے۔ جان بوجھ کر ہو تو کفارہ بھی لازم ہے۔ نمبر 9، بھاپ یا دھواں۔ اگر خود نہ کھینچے اور خود بخود چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان اشیاء سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر دھواں اندر لے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر لے جائے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، تھوک اور بلغم۔ اپنا تھوک نگلنا جائز، بلغم نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، روزہ میں نیند زیادہ کرنا جائز ہے۔ روزے میں نیند زیادہ کرنا یہ جائز ہے، مگر عبادت کا نقصان ہے۔ عبادت کا وقت آپ سے فوت ہو جائے گا۔ عبادت کرو اس رمضان میں۔ نمبر 12، روزہ میں کھیل کود کرنا۔ ہلکا کھیل یہ جائز ہے۔ کمزوری یا روزہ خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو پھر جائز ہے، لیکن اگر روزے کا خطرہ ہو یا کمزوری کا خطرہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ لیٹ افطار کرنا، بلا وجہ تاخیر یہ مکروہ ہے۔ جب وقت داخل ہو جائے تو افطار کرنا۔ نمبر 14، افطار میں شک ہو۔ اگر یقین ہو کہ سورج
غروب ہو گیا افطار جائز ہے، اگر شک میں افطار کیا تو قضا لازم۔ نمبر 15، روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا۔ روزہ نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا مگر گناہ ہے اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اور دنوں میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور پھر رمضان میں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 16، روزہ میں بیوی سے چمٹنا۔ اگر انزال نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 17، جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا۔ اگر جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا لازم ہے۔ اگر جان کو خطرہ ہو کہ میرا طبیعت خراب ہے تو پھر روزہ ٹوٹنا چاہیے، اور روزے میں کوئی اگر جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے، بعد میں یہ قضا لازم ہے۔ نمبر 18، روزہ میں ٹوتھ پاؤڈر منج وغیرہ یہ مکروہ ہے، حلق میں جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو چیز جسم کے اندر راستے سے داخل ہو روزہ ٹوٹنے کا امکان ہے، جو چیز قدرتی طور پر نکلے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھانے سے روزہ باقی رہتا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ احسن۔